اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ سنبھالیں آپ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہل سکتے، آپ بالکل بھی اپنی آئی بالز کو ہلا نہیں سکتے، آپ بالکل بھی اپنے آپ کو موو کر نہیں سکتے کہ سورج کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ چاند سورج سے پہلے آ جائے. میننگ ایچ اینڈ ایوری سنگل آبجیکٹ جو اس کو حکم دیا گیا ہے وہ اپنے آربٹ پہ فلوٹ کرتا جا رہا، چلتا جا رہا ہے. اور جتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے اتنا ہی اس کو اپنی حیثیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. آئی ایم سو لولی، میں کتنا چھوٹا ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. 94 بلین لائٹ ایئرز. اب 94 بلین کو ملٹیپلائی بائی 10 ٹریلین کریں. This is how vast our universe is. کون سنبھال رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ گفٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ میری طرف سے ہے. You have no right to complain. اور جو بندہ یہ کہے کہ 2 مہینے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے دعائیں مانگی ہیں، مجھے یہ نہیں ملا، so I will not pray anymore. And you know why is it so essential؟ جو میں نے اپنی بات شروع کی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا being a student of knowledge we have to open up our blinkers. کیا کنیکشن ہے قرآن مجید کا، سبحان اللہ، ایک سورت سے دوسری سورت کا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بہتر آتھر کون ہو سکتا ہے. سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب ہوں تمام جہان والوں کا. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی صفات بتلائی. ٹھیک ہے، واٹ از دی نیکسٹ آیا؟ مالک یوم الدین. مالک کہتے ہیں اونر کو، مالک جیسے اس گھر کا مالک، اونر، رائٹ. اور یہاں پہ جب قرآن مجید کی آخری صورت پہ آپ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو وہ سبق دوبارہ ریمائنڈ کرواتے ہیں، اے پڑھنے والے اس سبق کو یاد رکھنا ہمیشہ. تم نے قرآن مجید کور ٹو کور پڑھ تو لیا ہے بٹ ڈو ناٹ فارگیٹ توحید ربوبیہ کو بھی یاد رکھنا اور توحید الوہیہ کو بھی یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، شروع میں بھی انٹروڈیوس کیا اور اینڈنگ میں بھی آ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا. اینڈ واللہ برادرز، میں یہ تھکتا نہیں ہوں کہتے ہوئے the more you know about Allah the more you love him, the more you will rely on him. دیکھیں جب آپ رب کہتے ہیں نا، اردو لینگویج ہو یا انگلش لینگویج ہو، ٹرانسلیشن کبھی بھی جسٹیفیکیشن نہیں دیتی. پروردگار یہ انکمپلیٹ ٹرانسلیشن ہے. اینڈ وین یو ریڈ دی ٹرانسلیشنز فار ایگزامپل، یا آپ مفسرون کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو وہ رب کو مزید کلاسیفائی کرتے ہیں. رب کا جو نام ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے مزید نام آ جاتے ہیں. فار انسٹنس رب کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام جو القیوم ہے وہ ہڈن ہے، رائٹ. القیوم کا مطلب کیا ہے؟ فرام دا پاسٹ فیو منٹس یو بین لسننگ، آپ میری بات سن رہے ہیں، یعنی آپ کے کان کام کر رہے ہیں ابھی. یو بین ہیئرنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ کے جو آئی بالز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ مثال کے طور پہ رائٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے آئی بالز وہاں پر ہی جو ہے ٹرن ہوتے ہیں. جہاں پر بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یو آر ٹرننگ یور آئی بالز، رائٹ. آپ اپنا ہیڈ جہاں پہ موو کرنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو ریز یور ہینڈ، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یو آر ڈوئنگ اٹ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ سنبھالیں آپ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہل سکتے، آپ بالکل بھی اپنی آئی بالز کو ہلا نہیں سکتے، آپ بالکل بھی اپنے آپ کو موو کر نہیں سکتے. دس از واٹ اٹ مینز جب آپ کہتے ہیں نا القیوم، ہی از القیوم. اللہ ہی کی وجہ سے آپ یہاں پہ صحیح سلامت بیٹھے ہیں، اللہ ہی کی وجہ سے آپ اٹھ کر جو ہے اپنے سارے کام کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ اتھارٹی آپ سے لے لیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نہ سنبھالیں، you will be dead already. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے بریفلی القیوم، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں. and not only you. اب آپ اس کو نا ذرا ایکسپینڈ کرتے جائیں. جب آپ چاند کی بات کرتے ہیں، سورج کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں. سورہ یاسین میں وہ آیات ہم پڑھتے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ سورج کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ چاند سورج سے پہلے آ جائے. میننگ ایچ اینڈ ایوری سنگل آبجیکٹ جو اس کو حکم دیا گیا ہے وہ اپنے آربٹ پہ فلوٹ کرتا جا رہا، چلتا جا رہا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی ایسے نیوز میں آیا ہو کہ یا سورج نے کمپلین کیا ہو کہ جی سن رائز 5 منٹ پہلے ہو رہا ہے، یا سورج یہ کہے کہ جی میں بہت تھک چکا ہوں، میں سن سیٹ جو ہے نا جلدی آج ہو جائے گا؟ نو، نتھنگ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. جو حکم دیا گیا ہے، سورج ہے، چاند ہے، وہ اپنے اسی حکم پر چلتے جا رہے ہیں، اور یہ ہزاروں سالوں سے ہوتا جا رہا ہے. Who is doing all of this? اللہ القیوم. اور آپ دیکھیں جب آپ اپنی ویزیبل یونیورس کی بات کرتے ہیں، واللہ اس مائنڈ باگلنگ برادرز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ the more you know about what's happening out there، اتنا ہی انسان کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، اس کو جھک جانا چاہیے. اور جتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے اتنا ہی اس کو اپنی حیثیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. I'm so lowly، میں کتنا چھوٹا ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. Do you guys know when you study what is a light year؟ جب آپ اس یونیورس کی بات کرتے ہیں، by the way it's your homework for those of you who don't know what's a light year. یہ جو ویزیبل جو یونیورس ہے، اگر اس کو آپ یعنی چیک کرنا چاہو یا اس کو ناپنا چاہو یہ کتنی بڑی ہے، اٹس 94 بلین لائٹ ایئرز وائڈ. 94 بلین لائٹ ایئرز. شاید آپ اس کی انٹینسٹی کو نہ سمجھ نہیں پا رہے. اگر 94 بلین ایئرز ہی ہو جاتے نا، یعنی کبھی کبھار سائنٹسٹ نے نا کیا ہے، نمبرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں اب وہ نمبرز یوز نہیں کر سکتے. یعنی 1 لائٹ ایئر، ڈو یو نو واٹ از دا ڈسٹینس؟ ایک لائٹ ایئر جو ہے، فار ایگزامپل لائٹ ٹریولز ود دی اسپیڈ آف 300,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ. Light travels with the speed of 300,000 kilometers per second. اب آپ اس کو کیسے نمبرز میں لکھیں گے جب نمبر زیادہ ہوتے رہیں گے؟ تو وہ لائٹ ایئر کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں جو لائٹ ہے اتنی تیز ٹریول کرتی ہے. اور بائی دا وے 1 light year is equal to approximately 9.5 trillion kilometers. یعنی اتنا لمبا جو ہے وہ سفر کرتی ہے ایک سال میں، کیونکہ لائٹ تھکتی تو ہے نہیں، وہ ٹریول کرتی رہتی ہے. 94 بلین لائٹ ایئرز. اب 94 بلین کو ملٹیپلائی بائی 10 ٹریلین کریں. دس از ہاؤ واسٹ آر یونیورس از. کون سنبھال رہا ہے یہ؟ القیوم سنبھال رہا ہے. اللہ از انٹروڈیوسنگ ہمسیلف as he did in سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. Now you would understand. یہ ہے رب. اور رب کو آپ مزید ابھی دیکھیں، میں نے آپ کو اور اس کے مزید نام نہیں بتایا جو رب کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو رب کے انڈر آتا ہے وہ المنعم ہے. منعم means the giver of gifts. وہ ذات جو گفٹس دیتی ہے، عطا کرتی ہے، نعمتوں سے نوازتی ہے. Alright, just to make it easy، جو شخص گفٹ دے رہا ہوتا ہے وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے نا، رائٹ؟ وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے وہ گفٹ. لیٹ سے اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. وہ 10 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ مالدار ہے فار انسٹنس تو وہ ایکسپینسو گفٹس بھی دیتا ہے، رائٹ؟ ڈپینڈنگ اپون ہز سچویشن. آلرائٹ، اگر وہ بندہ آپ کو گفٹ نہ دے تو آپ وہ جو گفٹ ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اٹ وڈ بی اے کمپنسیشن. آپ یہ کہو گے کہ بھائی دیکھیں میں نے نا 1 مہینہ کام کیا آپ کے پاس، تو پلیز 30 دن کی ذرا مجھے پیسے دے دیں. ان دیٹ کیس اٹ وڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے گفٹ، rather it would be considered as a compensation. وہ آپ کی سیلری ہے، آپ کی فی ہے. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ جو گفٹ دینے والا ہے وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے، اور اگر وہ گفٹ نہ دے تو آپ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے اور آپ آبجیکٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ نے مجھے گفٹ نہیں دیا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ ہیئر؟ آپ کمپلین نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ گفٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر 1، یو ڈڈ ناٹ ڈیزرو اٹ ان فرسٹ پلیس، تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، کیونکہ گفٹ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا، وہ بندہ جو دینے والا ہے وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہوتا ہے. نمبر 2، اگر وہ گفٹ نہ ملے تو تم کمپلین نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ میری طرف سے ہے، یو ہیو نو رائٹ ٹو کمپلین. اور جو بندہ یہ کہے کہ 2 مہینے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے دعائیں مانگی ہیں، مجھے یہ نہیں ملا، سو آئی ول ناٹ پرے اینی مور، میں اللہ تعالیٰ سے اور دعا نہیں کروں گا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. جب آپ دین کو پڑھتے ہو، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھتے ہو، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، یو ہمبل یور سیلف ڈاؤن. قل اعوذ برب الناس، ابھی میں نے صرف ایک صفت آپ کو بتائی ہے، رب الناس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از انٹروڈیوسنگ ہمسیلف. آگے آپ آ جائیں مالک الناس، لوگوں کی حقیقی بادشاہ. اینڈ اٹس ویری پاورفل. دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ملک کہتے ہیں نا، بادشاہ، ہو سکتا ہے ایک پرٹیکولر ایریا کا ایک بادشاہ ہے، رائٹ؟ فار ایگزامپل پلیس ایکس، اس کا بادشاہ ایک بندہ ہے، اور یہ پاسبل ہے بادشاہ تو وہ ہے کولیکٹیولی، لیکن اس کی کنگڈم کے اندر ڈیفرنٹ آنرز ہو سکتے ہیں. لیٹ سے میں بادشاہ کے انڈر رہ تو رہا ہوں، لیکن یہ گھر میرا اپنا ہے، میں نے اس کے پیسے دیے ہیں، یہ میری زمین ہے. اگر کسی ایریا کا بادشاہ ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ آنرز بھی ہوتے ہیں. کسی بندے کا فارم ہوگا، کسی بندے کا لیٹس سے فارم ہاؤس ہوگا، گارڈن ہوگا، گھر ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرتے ہیں سورہ ناس میں؟ ملک الناس، وہ حقیقی بادشاہ ہیں. اور اے میرے بندو یاد رکھنا، سورہ فاتحہ میں تمہیں یہ بتایا گیا تھا مالک، وہ اونر بھی ہے، میننگ ہی اونز ایوری تھنگ، یو ڈونٹ اون اینی تھنگ، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں.